بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں، اور پھر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں اور ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے زندگی میں بہت پریشانیاں دیکھی، بہت مصائب دیکھے اور بہت تنگی دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام نے مجھے وہ کچھ عطا کیا کہ میں نے جس کا گمان بھی نہیں کیا تھا۔ لوگوں کے مختلف اسم اعظم ہیں، کوئی کہتا ہے درود پاک اسم اعظم ہے، کوئی کہتا ہے استغفار سے سب کچھ ملا، کوئی کہتا ہے اللہ کے نام سے ملا، کلمے سے ملا، لیکن کہتی ہیں کہ مجھے تو اللہ کریم نے ایسا اسم اعظم عطا کیا کہ بس جسے پڑھتی چلی گئی، راہیں کھلتی چلی گئیں، مسئلے حل ہوتے گئے، کام بنتے گئے۔ بتاتی ہیں کہ میری والدہ کو ہیپیٹائٹس سی تھا اور ان کا کورس چل رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ وہ بہت کمزور تھیں، کوئی کام نہیں کر سکتی تھیں اور دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ جبکہ بتاتی ہیں کہ میرا بڑا بھائی جو ہے اسے نشے کی عادت تھی اور وہ ہر وقت نشے میں رہتا، حتیٰ کہ اسے پاکی ناپاکی کا بھی نہیں پتہ تھا، سارا دن ناپاکی کی حالت میں رہتا اور سارا دن بستر پہ پڑا رہتا، کبھی بیمار کبھی کچھ۔ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر وقت نحوست کا عالم تھا اور ہم ماں بہنیں بہت بے بس تھیں، اور کہتی ہیں سارا مسئلہ جو شروع ہوا نا سود لینے کی وجہ سے ہوا۔ جو میرے والد صاحب نے سود لیا، اس کے بعد سے ہم پر رزق کی بندش ہو گئی، ہم ایسے رزق کی بندش میں پھنسے کہ بس کام ہمارے بگڑتے گئے، اور اس کے بعد ہم کوئی بھی کام کرتے اس میں نفع نہیں ہوتا، بلکہ کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی اور ہمارا سرمایہ ڈوب جاتا۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچہ ہمارے رشتہ دار چلا رہے تھے، کبھی ماموں پیسے دیتے، کبھی خالہ دیتے، تو ہمارے گھر کا خرچہ چلتا، چولہا جلتا۔ اور کہتی ہیں کہ گھر میں اتنی لڑائی جھگڑے تھے، اتنی بے سکونی تھی کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ٹی وی ڈراموں کے بے حد شوقین، فلمیں گانوں کے بے حد شوقین، استغفر اللہ، بس ہمارے گھر میں یہی سب کچھ تھا، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں۔ کہتی ہیں کہ 6 سال پہلے یہی حالات تھے اور ہم سب بہت پریشان تھے کہ ان تمام پریشانیوں کا ذکر ایک اللہ والے سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اسے مستقل مزاجی سے کرتے ہیں تو یہی آپ کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اس کی 7 آیات ہیں، اور اس کو 7 آپ نے جو ہے نا سوچوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے 7 فائدے ہیں، ان 7 آیات کے 7 فائدے ہیں، اور جب آپ پڑھو تو ان فائدوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسمان سے وہ برکتیں اور وہ نعمتیں اترتی دیکھیں گی جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان اللہ والے نے جو مجھے بتایا وہ سورہ فاتحہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کی 7 آیات ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی جب آپ پڑھنا شروع کرو تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو آسمان سے اب تک جتنی بھی نعمتیں اتری ہیں وہ سب ملیں گی، اور وہ ملتی ہیں۔ پہلا یہ سوچنا ہے، دوسرا آیت پہ یہ سوچنا ہے کہ اس میں شفا ہے، اس سے شفا ملتی ہے، اور پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قرض اور تنگی سے بندہ نکلتا ہے، خواہ کتنا ہی قرض ہو اللہ تعالیٰ اس قرض سے نکال دیتا ہے اور دائیں ہاتھ والا بناتا ہے، یعنی کہ صدقہ خیرات کرنے والا، دینے والا بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں والا رزق عطا کرتا ہے، 7 نسلوں کا رزق عطا فرماتا ہے۔ ان 7 تصورات کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی 7 تسبیحات کرنی ہے، ہر تسبیح پر ایک ایک تصور کرنا ہے، اور جب سے کہتی ہیں میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، اس کے بے حد فائدے دیکھے، اتنی تاثیر ملی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے پہلی تسبیح پڑھی تو پہلا تصور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، اور ایسی عافیت والی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو خراب نہیں ہوتی، اور دوسرا تصور میں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اور اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور میرے گھر میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت ملے، اور کہتی ہیں کہ میری والدہ کی ایج تقریباً 65 ایئرز ہے، اور میری والدہ کی جو ہیپیٹائٹس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے، ان کی رپورٹس کلیئر آئی ہیں، اور اب انہیں کوئی بھی بیماری نہیں ہے، اور 5 سال سے الحمدللہ، اور بتاتی ہیں کہ اب انہیں 5 سال ہو گئے ہیں، انہیں کبھی دوبارہ کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ میری والدہ صحت مند ہیں، وہ زندگی کو انجوائے کر رہی ہیں، ہر وقت مسکراتی ہیں، اور اس تصور سے کہ میرے بھائی کی بھی بری عادت چھوٹ رہی ہے اور اس کی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، الحمدللہ اس کی نشے کی عادت چھوٹ گئی ہے، اسے تندرستی صحت ملی، اور اللہ کریم نے اسے برائی سے نجات عطا فرمائی۔ کہتی ہیں کہ ہم چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم فروٹ کھا سکیں، دودھ پی سکیں، نہ فراگی ہمارے پاس رزق تھا اس وقت، تو میں یہ عمل کرتی رہی، اور آپ یقین جانیں کہ بغیر فروٹ کھائے، بغیر دودھ وغیرہ پیے
طاقت کی چیزیں کھائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر دی، اتنی برکت دی کہ ہمیں صحت ملی اور بیماریاں دور ہوئیں۔ اور تیسرا تصور کہتی ہیں کہ یہ کیا کہ ہاں واقعی یہ سورہ میرے لیے اسم اعظم ہے، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، میرا ہر خیال پورا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ میں نے جو دعا مانگی وہ قبول ہوئی اور جو کچھ اللہ سے چاہا وہ پایا۔ تو کہتے ہیں اس سورت کو اس تصور کے ساتھ پڑھنے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی۔ میں سوچا کرتی تھی یہ کیسے ہوگا، لیکن اپنی آنکھوں سے اپنے ہر دعا کو قبول ہوتے دیکھا ہے۔ مجھے ناممکن لگا کرتا تھا، لیکن اس سورت کو بلا ناغہ میں نے پورا 1 مہینہ باقاعدگی سے پڑھا تو میں نے عرش سے قبولیت کے دروازے کھلتے دیکھے۔ ہر مشکل جہاں سے میں نکل نہیں سکتی تھی میں وہاں سے نکلی ہوں، اور ہمارے گھر کا نقشہ بدلا ہے، تنگی سے خوشحالی کی طرف آئے ہیں، اور ہم نے حرام رزق چھوڑا ہے اور حلال کی طرف آئے ہیں۔ ہمیں ہدایت ملی ہے، گناہوں سے چھٹکارا ملا ہے، دل میں مخلوق خدا کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اس وظیفے سے سورہ فاتحہ کی تاثیر میں جو چاہوں وہ میں لکھ نہیں سکتی۔ چوتھا کہتی ہیں کہ تصور یہ تھا میرا کہ سورہ فاتحہ کو جب اس تصور سے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرض سے نکال دیا ہے، ہم مقروض تھے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی بھی، لوگوں سے مانگا، گناہوں کی زندگی تھی، آج حالات ایسے بدلے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میرے لیے ایک وجود کی طرح ہے جس نے مجھے ہمیشہ سہارا دیا ہے، تسلی دی ہے، ہر اندھیرے سے نکالا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ کہتی ہیں کہ میں لکھ نہیں پا رہی ہوں وہ فائدہ جو میں نے محسوس کیا اور جو مجھے ملا ہے، یعنی کہ میرے الفاظ کم ہیں، میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اتنا ضرور ہے کہ سورہ فاتحہ نے مجھے اندھیروں سے نکالا ہے، ہدایت ملی ہے، اللہ کا سچا تعلق اور قرب نصیب ہوا، نورانیت ملی، روحانیت ملی، سکون اور چین ملا، روح پر خوبصورت دنیا کھل گئی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو گئی ہے اور رب کی رضا تلاش کرتی ہوں۔ میں جو بھی ہوں اور اس وقت جو بھی کر رہی ہوں سورہ فاتحہ کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے میری سوچیں بدل دی ہیں، خواہشات، ضروریات، ترجیحات بدل دی ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بنا دیا ہے، اور دنیا کی تمام خیر برکتیں عافیتیں مل گئی ہیں، رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، سود کی نحوست ختم ہو گئی ہے، قرض سے خلاصی مل گئی ہے، بھائی کی نشے کی عادت بھی چھوٹی اور وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، امی کی بیماری ختم ہوئی، وہ صحت مند ہے، گھر میں جو فلمیں ڈراموں کا ماحول تھا وہ ختم ہوا۔ ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں، اتنی نعمتیں ملی کہ بتا نہیں سکتی، اور تقریباً 6 سال سے یہ پڑھنے کا معمول ہے۔ 1 مہینہ تو میں نے لگاتار پڑھا اور اس کے بعد کبھی لاپرواہی ہو جاتی، لیکن پھر بھی میں جب بھی پڑھتی ہوں انہی تصورات کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور سورہ فاتحہ واقعی میرے لیے اسم اعظم ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ شفا ہے تو بے شک اس میں شفا ہے، جیسے جیسے کہا جاتا ہے کہ اسے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے تو بے شک قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلے مسائل ہیں تو سورہ فاتحہ کی 7 تسبیحات اس نیت سے پڑھیں، ان 7 تصورات کے ساتھ پڑھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی کائنات بدل جائے گی، خوشیاں، سلامتی، صحت سب ملے گی۔ اللہ کریم سے جو مانگا وہ ملا، جو چاہا وہ پایا، ناممکن ممکن ہوا۔ اللہ کریم نے اتنا نوازا ہے کہ زندگی بھر شکر ادا کروں تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے، اور سب کی حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔